ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی 2-3 کلاسز سے ہم فتح مکہ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے تھے، اور شروعات کی جتنی پاسبل ڈیٹیلز جو اوتھینٹک ڈیٹیلز ہمیں سیرہ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، ڈیٹیلز جتنی تھی۔ اور انشاءاللہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں ختم کیا تھا وہ وہاں کیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کی باؤنڈری ہے اس سے لگ بھگ 15-20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مرہ دہران، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو وہاں روکا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہ رکے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہم نے یہ دیکھا جو میں نے آپ کو جتنی بھی ڈیٹیلز اس میں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سیکریسی مینٹین کی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ اسٹیپ لیا تھا، ہر وہ چیز کی تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو اور قریش مکہ کو یہ بات پتہ نہیں چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا فوجی لشکر لے کر کے مکہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، چاہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فزیکل ایکشنز ہوں جو انہوں نے لیے ہوں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تدبیریں چلی ہوں جس کی وجہ سے ایک غلط میسج جائے اور کسی کو یہ کوئی ڈیکوڈ نہیں کر پائے، کسی کو یہ پتہ نہیں چل پائے کہ ہم فوجی مہم کے لیے جو جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، یا پھر ایک جو بالکل آپ کہیں کہ سب سے اوپری لیول آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا تک بھی یہی کی کہ یا اللہ تعالیٰ جو میرا پلان ہے، جو میں اپنا جو فوجی لشکر لے کر کے جا رہا ہوں وہ قریش تک نہیں پہنچنے دینا، اس بات کو محفوظ رکھنا اور وہ سیکرٹ ہی رہے جب تک کہ وہ وہاں پہنچ نہیں جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک میں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیکریسی مینٹین کرنے کے لیے جو پاسبل ایکشن لے سکتے تھے لیا، لیکن اب کیا دیکھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچتے ہیں مرہ دہران میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کو جو ان کی فوج تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اب آگ جو ہے جلاؤ، جو اپنے اپنے جو ایک چھوٹے چھوٹے کیمپس بنے ہوں گے یا جہاں پر بیٹھے ہوں گے یا پھر ہاتھوں میں جو مشالیں ہوتی ہیں وہ اس کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کلیئر حکم آتا ہے کہ اب جو ہے آگ اس کے اندر لگاؤ اور دکھاؤ، یعنی کہ اس سے پتہ چلے گا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر آؤٹ میسج بھیجنا چاہتے تھے کہ اب تو کیونکہ ہم بالکل باؤنڈری پر ہیں، اب اگر قریش کو پتہ چلے تو پتہ چلے، اور پتہ کیا چلے بتانا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا آپ کہیں کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ کے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کہیں جائیں، ہاتھ پیر ماریں، اپنے ہتھیار جمع کریں، لوگوں کو لے کر کے آئیں اور رسول اللہ کی اتنی بڑی جو فوج ہے اس سے لڑیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپیکلی ٹوٹلی کہہ لیں کہ اپنی ڈومیننس دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا لشکر کہ آج تک قریش نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور اپنی اسٹرینتھ دکھانے کے لیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اب آگ جلائی جائے۔ اور اس سے جسی چیز کو جو بار بار کہا جاتا ہے، جو اگر آپ ہماری سیرت شروعات سے سن رہے ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھولا جتنا معصوم ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ اس کو بالکل بھی آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لیجیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں تھے یا معصوم نہیں تھے، سب سے بڑھ کر بھولے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ چڑھ کر معصوم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں سے زیادہ بڑھ کر کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن صرف وہی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہترین ملٹری جینیس کے پاس جو ایک مائنڈ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ وہ کوئی اگر آپ مان لیں کہ جیسا ایک بہت سیدھا سادہ ایک مزاج کا ایک شخص ہوتا ہے جس کو لڑنے میں جنگ میں ان زیادہ چیزوں میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہو یا وہ یہ چاہتا نہیں ہو کہ ان ساری چیزوں کو، تو اس کے آپ دیکھیں گے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا، لیکن یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اویئرنیس پتہ چلتی ہے اور ان کی ذہانت پتہ چلتی ہے، شارپنیس پتہ چلتی ہے ان کے ذہن کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن کے اوپر اصل میں کیا ہوتا ہے جنگ کے اندر سامنے والے دشمن کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا ہی ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، آج پچھلا معاشرہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے ڈومیننس دکھا سکتے تھے، اپنی دھاک دکھا سکتے تھے، وہ انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو آگ لگا کر کے مشالے وغیرہ جلائیں یا انہوں نے اپنے لیے جو بھی آگ جلائی ہوگی تاکہ کوئی دور سے اگر دیکھے، کیونکہ اس معاشرے میں آج کے زمانے کی طرح
تو لائٹس وغیرہ ہوا نہیں کرتی تھیں، تو اس کو دور تک مشالے ہی مشالے دکھیں اور اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ چلے کہ ہاں یہ تو بہت ہی آپ کہیں کہ زبردست اور بہت بڑا لشکر ہے جس سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. تو ایک پاور اور اسٹرینتھ. لیکن آج کے معاشرے میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں. آج کے معاشرے میں کیسی اپنی اسٹرینتھ دکھائی جاتی ہے؟ آرمی، بہت بڑی آرمی ہو، اس کے پاس بہت زیادہ سارے ٹینکس ہوں، بہت سارے اس کے پاس فائٹر جیٹس ہوں، بہت سارے اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شوکیس کری جاتی ہیں آج کے معاشرے کے اندر. اگر آپ کسی ملٹری جینیس کے پاس جائیں گے یا کوئی بھی اگر آرمی ہے، کسی بھی آپ کہیں کہ دیش کی آرمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیسا طریقہ ہے دکھانے کا، بتانے کا، تو وہ کہیں گے یہ بہت بہترین طریقہ ہے. اس سے ہم سامنے والا جو اپوننٹ ہے ہمارا، جو اپوزیشن ہے، جو دشمن ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم دھاک جما سکتے ہیں. ایک طریقے سے جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، اپنے سے نیچا دکھا سکتے ہیں. اس کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس آ جائے، دیکھ کر کے وہ گھبرا جائے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتا دیا کہ یہ بہت بڑی آرمی ہے، اس سے تم نہیں مقابلہ کر سکتے. اچھا ہے کہ تم اپنے ہتھیار ایسے ہی ڈال دو، لڑو گے تو لڑ لو، لڑنے کو کسی نے منع نہیں کیا، لڑتے ہو لڑو، اس میں تمہارا ہی خون خرابہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے اس وقت میں لڑنا. اس سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے جتنی بھی پالیسیز تھیں، جتنے بھی آرڈرز تھے اس وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کلیئر آؤٹ یہی تھے کہ منیمم سے کم خون بہایا جائے، اس کے اندر کوئی بھی قتل و غارت نہیں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں. تو اب العباس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، وہ آئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب جب انہوں نے یہ سائٹ دیکھی تو اب دیکھیے ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، یا اگر مان لیں پہلے بھی مسلمان ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے. ابھی بھی جو ان کی آپ کہیں کہ لائلٹیز ہیں، یا اپنے آپ کہیں کہ دل میں جو ان کے جو جہاں جس جگہ پر رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں، یعنی کہ ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، ان کے شہر کے لوگ ہوں، جن لوگوں سے دوستیاں وغیرہ رہی ہوں گی ان کی. اور قریش کو اگر ٹوٹلی بھی دیکھا جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے کزن کہیں نہ کہیں ٹرائبس جا کر کے بنتی ہیں، وہ تو ہیں ایک ہی قبیلے کے سب لوگ. تو محبت بھی اس لیول پر تھی ان لوگوں کے اندر. تو ان کے دل میں آپ کہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے، قریش کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک نرم دلی سی آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک موقع دیجئے، میں جا کر کے قریش سے بات کر کے دیکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو آپ کہیں کہ جو یہ ٹکراؤ ہونے والا ہے، ایک جو جنگ ہونے والی ہے، اس میں اس کے جو آپ کہیں کہ نقصان ہوگا، جو اس میں بلڈ شیڈ ہوگا، اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اگر کوئی پاسبلٹی بنتی ہے تو میں جا کر کے کوشش کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم کہتے ہیں بار بار کہ رحمت للعالمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو موقع دیتے ہیں. جیسے کہ پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہاں پر قریش کو بالکل کرش کر دیتے، نیست و نابود کر دیتے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ٹائم تک ایک موقع دیتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر کے کوشش کر لو، جاؤ جا کر کے منا کر کے دیکھو، بات کر کے دیکھو. قریش کے جو لیڈرز ہیں بڑے بڑے، ان سے اگر ان کے اندر کوئی سینس بنتا ہے، ان کے اندر ابھی بھی سمجھ ہے کچھ، تو ان سے کہو کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیں، اپنے گھروں میں رہیں اور جنگ کے لیے باہر نہیں آئیں. اور کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی کو روک نہیں سکتے. پھر بھی اگر لڑیں گے تو پھر بھی لڑنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے جاتے ہیں، اور ابن اسحاق کی ہمیں ایک رپورٹ میں ملتا ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب جاتے ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہی مصیبت والا، یہ مطلب جو رات میں جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی مطلب آزمائش والی، کیا ہی فتنہ والی صبح ان لوگوں کو پر آنے والی. اور قریش کو پتہ بھی نہیں کہ کیسا فتنہ، کیسی آزمائش ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فورس سے گھسے، یعنی کہ جبراً گھسیں گے، جب جنگ ہوگی، اگر وہ لوگ بھی آ گئے اپنی فوج لے کر کے، اگر جبراً گھسیں گے تو قریش کے لیے تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے، اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، ان کے ہاتھ سوائے ڈسٹرکشن کے، تباہی کے، صرف ان کی تباہی ہی تباہی ہوگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے ڈسٹینس پر، اب یہ خبر جو تھی، اب کتنی بڑی آرمی آ کر کے رکی یہاں پر، تو میں نے پچھلی کلاس میں بھی شاید بتایا تھا، وہ خبر چھپ نہیں سکتی تھی، وہ مکہ کے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی. اب کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ کلیئرلی پہلی بار میں پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آرمی لے کر کے آ گئے ہیں. اور کچھ روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کس کی آرمی ہے. ان کو یہ پتہ تھا کہ ایک فوج مکہ کے آپ کہیں کہ باؤنڈریز پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کس کی فوج ہے ان کو یہ نہیں پتہ تھا.
تو وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ہمیں ملتا ہے ابن اسحاق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے کچھ 3 لوگ آتے ہوئے انہیں دکھتے ہیں. وہ آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں, اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ چھپ کر کے ان کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو پہچان سکیں, کیونکہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ جیسا ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ لگی ہوں اور ہر کوئی دور سے دیکھ کر کے پہچان لے کہ ہاں کون آ رہا ہے. اندھیرا ہوگا بہت زیادہ, لیکن وہ پھر بھی رک کر کے ان کی بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ 3 لوگ جو تھے, وہ 3 لوگ کون تھے؟ وہ 3 جو تھے قریش کے لیڈرز تھے, بڑے بڑے لیڈرز تھے. وہ 3 لیڈرز کون تھے؟ ایک تھے ابو سفیان بن حرب, جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں, جو کہ بہت مشہور ہیں. شروعات میں انہوں نے بہت مخالفت کی ہے مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن اب فتح مکہ پر یہاں پر فائنلی وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں, اور بدیل بن ورقہ ہوتے ہیں, اور تیسرے جو ہوتے ہیں حکیم بن حزام ہوتے ہیں. ان سب کے بارے میں ہم پہلے ہی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس میں جو ہے اب آپس میں جب یہ آتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آرمی آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلوائی تھی اس سے. وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہی آرمی ہوتی ہے پوری. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ یہ کون ہے, کس کی آرمی ہے. وہ کوئی کہتا ہے کہ غطفان کی آرمی ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں بنو بکر نے اپنے کچھ لوگوں کو بلایا ہے, ان کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنے والے ہیں, حملہ کرنے والے ہیں, تو ان لوگوں نے بلایا. تو آپس میں ان کی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے. حضرت عباس جو ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ سن رہے ہوتے ہیں وہ ساری بات کو, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں اسی چیز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے, اناویئر ہیں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی آرمی لے کر کے آ گئے ہیں مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. تو وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے احمقو, اے بے وقوفو, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غطفان کی آرمی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں. تو اتنی دیر میں جو ابو سفیان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہاں پر. تو حضرت عباس جو ہیں وہ آگے آتے ہیں, اور آگے آنے کے بعد جیسے ہی آگے آتے ہیں تو ابو سفیان ان کو دیکھتے ہیں, پہچان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو الفضل, فضل ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عباس کے, تو انہی کی کنیت سے جانے جاتے تھے ابو الفضل. یا ابو الفضل, تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہی حق تمہارے لیے بربادی ہے, تمہارے لیے تباہی ہے. یہ جس آرمی کے بارے میں تم ڈسکس کر رہے ہو, کہ پوچھ رہے ہو کہ یہ کس کی آرمی ہے, غطفان کی ہے, بنو بکر نے بلائی ہے, کون لوگ ہیں, یہ ان کی آرمی نہیں ہے. جان لو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی ہے, ان کی فوج ہے, ان کی جو پورا ایک فوجی مہم ہے, جتھا ہے. اور یہ جان لو کہ وہ تمہارے وہ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں, کل مکہ کے اندر داخل ہونے والے ہیں, اور ان کو روکنے والی کوئی فورس تمہارے پاس موجود نہیں, کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے روک لے, مکہ کو فتح کرنے سے روک لے. اور اگر ایسا ہوا, وہ داخل ہوئے, فورس سے داخل ہوئے, تو یہ بھی جان لو کہ تمہیں بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا, تم سب ایگزیکیوٹ کیے جاؤ گے. تم لوگ جو جس حساب سے تم لوگوں نے مخالفت کی ہے, پریشان کیا ہے ان لوگوں کو, تو تمہارا بھی کوئی اچھا حشر نہیں ہوگا, اچھا انجام نہیں ہوگا. اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر میں کیا کہوں. اب جیسے ایک ہارا ہوا کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے, بالکل سب کچھ اب انہوں نے دیکھ لیا, کیونکہ ان کو پتہ تھا صلح حدیبیہ جو ٹوٹی, ہمیں پتہ تھا کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. جو آئے تھے وہ ہر کسی سے کہہ رہے تھے کہ بچا لو کسی طریقے سے, اس الائنس کو ٹوٹنے مت دو, یہ جو صلح ہوئی ہے اس کو ختم مت ہونے دو. ہر کسی کے پاس, جس کے پاس جا سکتے تھے اس کے پاس گئے. لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں, اب ان کی باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ, جو ایک آدمی ہمیشہ آپ کہیں کہ اپنے ایروگنس میں رہا کرتا تھا, جس کو لوکل لینگویج میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تڑنگ میں اپنی رہا کرتا تھا, بالکل کوئی کسی کی بات نہ سننا ہے نہ کچھ کرنا ہے, بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے, ان کو ختم کر دینا ہے, ان کے فالوورس کو ختم کر دینا ہے. آج مجبور ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں عباس سے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ میں کیا کروں, مجھے بتاؤ, مجھے کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گھر بھیجو. ان کے ساتھ میں جو 2 لیڈر سے بدیل اور حکیم بن حزام, وہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. تو ان دونوں کو وہ واپس بھیجتے ہیں, بدیل کو اور حکیم بن حزام کو. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر, اور اونٹنی بھی جو تھی وہ روایت میں یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی اونٹنی دی تھی, تاکہ ابو سفیان کو یقین ہو سکے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پاس سے آ رہے ہیں. اور حضرت عباس ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلتا ہوں, اور میں تمہاری ان سے ملاقات کراتا ہوں, پھر وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا پاسبلٹی بنتی ہے. اب ابو سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب جاتے ہوتے ہیں تو راستے بھر یہی آتا ہے کہ حضرت عباس جو تھے ان کو سمجھاتے ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں کہا تھا جس وقت لے کر کے جا رہے تھے کہ آؤ میں تمہیں اسلام قبول کرواؤں گا, یہ تم اسلام قبول کر لو, اسی طریقے سے بچ سکتے ہو. بلکہ راستے میں وہ اپنی, آپ کہیں کہ صلاحیت کے حساب سے, اپنی سمجھ کے حساب سے ان کو ہلکے ہلکے سلولی دعوت دیتے ہیں, اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو, یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہوگی, اس سے تمہارا جو ڈسٹرکشن ہے, تباہی, تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے, اس سے تم بچ سکتے ہو. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اب تو تمہارے سامنے کلیئر ہو جانا چاہیے, پتہ چل جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے ہیں.
تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راستے بھر ان سے یہی اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی حامی نہیں بڑھتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، یا بہت زیادہ کنونس ہوں اسلام کو لے کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لے کر کے۔ اب جب راستے میں جہاں جہاں جاتے ہیں، جہاں پر رسول اللہ کا کیمپ لگا ہوتا ہے، جیسے ہی انٹری کرتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں، اب ان کے اندھیرا تھا ایک تو، اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے چہرے پر انہوں نے کپڑا بھی باندھ دیا تھا تاکہ کوئی پہچانے نہیں انہیں، بہت سیکریسی میں لے کر کے آ رہے تھے حضرت عباس جو تھے۔ اور جہاں پر بھی کوئی مطلب انٹرنس پر آپ دیکھیں تو وہاں پر انٹرنس پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ کون ہے، حضرت عباس کہتے تھے کہ میں ہوں عباس، رسول اللہ کا چچا۔ تو لوگ ویسے ہی انٹری دیتے تھے ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں اونٹنی پر تھے تو لوگ اور زیادہ پہچان جاتے تھے، تو کسی نے بھی ان کو نہیں روکا، حتیٰ کہ وہ ایک جب بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عباس ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ ابو سفیان ہے۔ تو ابو سفیان کا نام جہاں پر سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسائٹمنٹ میں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک بہت بہترین شخص جو ہے، بہت آپ کہیں بڑا شخص سردار جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جس طریقے کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے اتنا بڑا جو دشمن ہے ودو اللہ کا دشمن جو ہے ہمارے ہاتھ میں فری میں ہی دے دیا، اب ہمارا تو کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، اب لے کر کے چلو رسول اللہ کے پاس اور اس کی گردن اڑاتا ہوں میں، اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ اور وہ وہاں پر حضرت عباس جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں لے کر کے آیا ہوں اور ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا مارنے کا کاٹنے کا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچتے ہیں، ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایکسائٹمنٹ میں ان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پوری بات رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، جیسے ہی ان کی پوری بات سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے ودو اللہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے میں اس جو مشرک ہے اس کی گردن اڑاؤں، اس کا سر قلم کر دوں، اس نے بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس نے بہت زیادہ مخالفت ہماری کی ہے۔ تو حضرت عباس جو ہے اب آپس میں ان کی آپ کہیں کہ ایک طریقے سے بحث سی ہو جاتی ہے، حضرت عباس منع کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز پر فوکس ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ شروعات سے جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے لے کے چلو، ان کا سر قلم کروں گا، اور فری میں ہمارے پاس آ گئے، ہمارے پاس کوئی معاہدہ کیونکہ صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے، اب ان کو قتل کرنے کا بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو جب ان کی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی ہے، مطلب بحث زیادہ ہوتی ہے، تو حضرت عباس جو ہیں، اب دیکھیے ہم یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ دے سکتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی اتنی اسلامک نالج نہیں ہے، اسلامک فقہ نہیں ہے، دور جاہلیت کے جو جذبات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر ہیں، ابھی اس طریقے سے کلینزنگ ان کی نہیں ہوئی ہے، اس طریقے سے ان کی کلچرنگ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے عمر روک دو اس بات کو، ختم کر دو، بس کرو اس بات کو، اب زیادہ مت کہو کہ ابو سفیان کو مجھے دو اور اس کی اللہ کے دشمن کی گردن قلم کر دوں، گردن کاٹ دوں، اس کے تن سے جدا کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو عمر بار بار، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم کیوں بار بار کہہ رہے ہو، اتنا فوکس کیوں دے رہے ہو، یہ بنو ہاشم سے ہے نا، اور اگر یہ بنو عدی سے ہوتا تو تم یہ بات کبھی بھی نہیں کہتے، اگر تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے اس کو۔ یہ بات جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جب یہ بات کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دم سے آپ کہیں گے ایکسپریشن سے بدل جاتے ہیں بالکل۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہم ان کے کیریکٹر سے بالکل واقف ہیں، کتنی محبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور کیا ان کی لائلٹی اسلام کے ساتھ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو بالکل بھی وہ اس نیت سے تو بالکل بھی نہیں کہہ رہے تھے وہ کہ کیونکہ وہ بنو ہاشم کے ہیں تو میں ان کو قتل کر دوں، بنو عدی سے نہیں ہے، اگر کوئی بنو عدی کا ہوتا تو اس کو قتل نہیں کراتا، یہ بالکل بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ کوئی بھی نیت نہیں رہی ہوگی۔ لیکن ایک آپ کہیں پیورٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام سے محبت، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ابو سفیان نے ابھی تک جو کام کیے ہیں، جیسا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، خاص طور سے احد کے اندر اگر آپ دیکھیں، یا پھر اور بھی ہم نے اتنی ساری ڈیٹیلز ڈسکس کی ہیں شروعاتی کلاسز میں کہ کہیں نہ کہیں پلاننگز کر رہے ہیں، پلاٹنگز کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو، اور تو وہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھیں کہ ہاں ہمیں اتنا زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا، اتنا زیادہ ٹارچر ان لوگوں نے ہمیں مکہ کے اندر کیا ہے، ہم وہاں سے اپنے گھروں کے سامان چھوڑ کر کے آئے، گھروں تک پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور کیسا انہوں نے احد میں ہمیں نقصان پہنچایا، کیسا بدر میں ہمیں نقصان ہوا، کیسا ہمیں احزاب میں نقصان ہوا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ صحابی تو شہید ہوئے ہی ہیں نا، پریشان رہے ہیں سب لوگ، صحابہ اکرام نے بھی مشقتیں اٹھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تو اس وجہ سے صرف اور صرف اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت
محبت میں یہ ساری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ان کا مزاج ہے غصے والا ایک دم، وہ کہتے ہیں کہ عباس جو بھی تم کہہ رہے ہو اپنے الفاظوں کو دوبارہ سے ایک بار سوچ کر کے کہو، بہت کیئرفلی اپنے الفاظوں کو بولو، کہو. اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا اسلام قبول کرنا مجھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میرا باپ یعنی کہ الخطاب آئے اور وہ اسلام قبول کرے. مجھے اس دن جس دن تم نے اسلام قبول کرا تھا اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ الخطاب اس دن اسلام قبول کرتا. کیوں؟ کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہو اور تم اسلام قبول کرو گے بنسبت اس کے کہ الخطاب اسلام قبول کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. واقعی میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی دین ہم اگر یہ سوچتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں 1400 سال بعد، کہ ہمارا اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے، کوئی ریلیٹیو ایسا ہے جس کو آپ کہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہدایت نہیں ہوئی، اگر وہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا ہے، دین کی طرف اس طریقے سے نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ کسی طریقے سے دین کی طرف آ جائے اور دل کو اور زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس کے کہ کوئی اور انسان معاشرے کے اندر. ہم یہ چاہیں گے کہ ہر انسان اسلام قبول کر لے، لیکن جو ہمارا رشتہ دار ہوگا، قریبی رشتہ دار خاص طور سے ہوگا، اگر وہ اسلام کی طرف آئے، اسلام کے اوپر چلنے لگے تو اور زیادہ خوشی ہوگی ہمیں. تو ٹھیک اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آتے ہیں کہ جس دن تم نے اسلام قبول کرا تھا مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اگر اس دن الخطاب بھی اسلام قبول کرتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی تمہارے اسلام قبول کرنے پر ہوئی تھی. کیوں؟ وہ اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم چچا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. تو یہ میرے اوپر الزام مت لگانا کہ میں کہیں ٹرائبلزم کی وجہ سے آپ کہیں کہ جو وہاں پر اتنے زیادہ قبیلوں کو لے کر کے جو وہاں پر نسل بھید ہوا کرتا تھا، ایک ریسزم جو ہوا کرتا تھا، تو اس وجہ سے بالکل بھی میرے اوپر الزام مت لگانا. یہ بالکل بھی مت سوچنا کہ میں صرف اس وجہ سے ان کی مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ بنو ہاشم سے اور بنو عدی سے نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پیورٹی بات کی وہ وہاں پر وہ کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ ہوتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انٹروین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بات کو یہیں پر ختم کرو، اور ان سے حضرت عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھو. رات کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے ساتھ ہی رکھنا اور صبح لے کر کے آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کافی رات ہو گئی ہے اور میں صبح بات کروں گا. آپ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور طریقے سے سمجھداری تھی. بینگ اے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ایک آپ کہیں کہ تھوڑی سی آپ کہیں کہ نا اتفاقی والی بات ہو گئی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. ایک طرف ان کے چچا ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی رسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور ایک طرف جلیل و قدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کیونکہ صحیح تھی اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وہیں ختم کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری ہے. جیسی جہاں پر سچویشن ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آپ کا ایک پروپورشنیٹ، ایک بیلنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ریئیکشن ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا ہو یا اپنے چچا سے کہا ہو کہ لے جاؤ اس کو اور میں اس کا اسلام قبول نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وہیں ختم کرنا بہتر سمجھا اور کہا کہ ان کو کل لے کر کے آنا، کل بات ہوگی کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے. تو حضرت عباس جو ہیں وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے ہی خیمے میں رکھتے ہیں، اور رات بھر روایتوں میں آتا ہے کہ سمجھاتے رہتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے اسلام بہتر ہے. حضرت ابو سفیان وہی اس چیز پر اٹکے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے. اب دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیرت میں بہت سارے لوگ تھے وہ واقع میں اپنے اخلاص کے ساتھ پیورلی اپنے دل سے یہی مانتے تھے کہ جس دین کے اوپر وہ چل رہے ہیں وہ ابراہیم کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی دل کی گہرائیوں سے وہ نبی تسلیم نہیں کرتے تھے. واقع میں پیور تھے وہ اس انٹینشن میں. کوئی ایسا نہیں تھا جیسے ابو جہل کا معاملہ تھا. ابو جہل تو یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ جھوٹ بول ہی نہیں رہے ہیں، ان کے پاس واقع میں ہو سکتا ہے کہ وہی آئی ہو، کیونکہ جس شخص نے آج تک کبھی کسی چیز کے لیے جھوٹ نہیں بولا وہ شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. تو ان کا وہ والا معاملہ نہیں تھا، لیکن وہ واقع میں ابو سفیان جو ہے دل سے یہی مانتے تھے کہ جس دین پر وہ چل رہے ہیں وہ ان کے لیے وہی صحیح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین نہیں ہے. اور یہ بہت آبویس سی بھی چیز ہے اگر دیکھا جائے کہ جو انسان ہمیشہ سے ایک دین پر ہوتا ہے اس دین سے ہٹنے میں زیادہ تر کو یہی پرابلم آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیسے ہٹ جائیں، ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. اور اس طریقے کے لوگ ہمیشہ آپ کو ملیں گے، ہر انٹینشن کے. ابو جہل والی انٹینشن کے لوگ بھی ملیں گے جن کو پتہ ہوگا کہ ہاں اسلام حق ہے پھر بھی اسلام قبول نہیں کریں گے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اپنی معصومیت میں، اپنی انٹینشن میں پیور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں جہاں پیدا ہوئے ہیں اسی کو وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کو یا اور بھی کسی ریلیجن کو وہ صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
اگلے دن صبح ہوتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں حضرت ابو سفیان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو سفیان سے سیدھا سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کب تک تم اس چیز سے بھاگو گے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اسلام کی صداقت کو اور میری نبوت کی صداقت کو قبول کر لو؟ کیا ابھی بھی تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آیا؟ کیونکہ ایک سمجھدار انسان تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدا کا ابی و امی، جو کوٹ وہاں پر استعمال کیا جاتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، جب کوئی امپورٹنٹ بات بتانا ہوا کرتی تھی یا کوئی آپ کہیں کہ پیورٹی دکھانا ہوا کرتی تھی کسی بات کی، ایموشنلی کوئی بات کا کہنا ہوا کرتی تھی، تو یہی کیا کرتے تھے، مطلب ہائیسٹ ایک طریقے سے پریز ہوا کرتی تھی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بہترین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کتنے جنٹل ہیں، کتنے آپ کہیں کہ بہترین ہیں اپنے اخلاق میں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ مطلب جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں کی ہیں، اگر آپ نے میرے ساتھ وہ ساری چیزیں کی ہوتی تو میں آپ سے اتنے آرام سے اتنے اچھے طریقے سے ابھی بات نہیں کرتا. بلکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو اسٹانس تھا وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ایک طریقے سے، انڈائریکٹلی اگر کہا جائے تو میں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر مطلب دشمنی نکالتا اپنی، لیکن آپ واقعی میں بہت ہی زیادہ جنٹل ہیں، آپ بہت ہی نرم مزاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واقعی میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جن سے ہم دعائیں مانگتے تھے، جن کو ہم اپنا شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، اگر واقعی میں کوئی اور خدا ہوتا تو وہ اب تک ہماری مدد کر چکا ہوتا اور یہ میٹر جو وہ کلیئر ہو چکا ہوتا. ہم تمہیں کبھی بھی مطلب تم ہمارے اوپر کبھی بھی مطلب فوقیت حاصل نہیں کر پاتے، ہم سے بڑے نہیں ہو پاتے، ہم سے اپر ہینڈ نہیں ہو پاتا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہوتی. جس اللہ کی تم بات کرتے ہو اس اللہ کے علاوہ، یا جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اگر واقع میں ہوتے، حبل ہوا، لات ہوئی، منات ہوا، عزا ہوا، یہ چیزیں اگر ہوتی تو کہیں تو ہماری مدد ہوتی. اتنے سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 8 سال تو مدینہ آئے ہوئے ہوگا، اور اس سے پہلے آپ سوچ لیے 13 سال پہلے کے. تو کہتے ہیں کہ کچھ تو معاملہ ہوتا، لیکن اب مجھے یہ کلیئر ہو چکا ہے. اب رات بھر انہوں نے حضرت عباس نے بات بھی کری ہوگی، انہوں نے سوچا بھی ہوگا، سمجھدار انسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ تو مجھے بھروسہ ہو گیا کہ کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہوتا تو وہ ہماری مدد کرتا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم آپ کو ہرا دیا ہوتا، ہم نے آپ کے اوپر فوقیت پالی ہوتی، لیکن ہوا کیا ہے، اس کا الٹا ہوا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اسلام کو قبول کر لو، اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، میری نبوت کو بھی پہچان لو، میری نبوت کو بھی ایکسیپٹ کر لو. تو ابو سفیان یہاں پر تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک میرے دل میں گوارا نہیں ہو رہی، نہیں مان پا رہی. اب اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں، ہم ریزن کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا وہ ریزن تو ہم بھی ڈسکس اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہے، میں اللہ کے تو مان چکا ہوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جس کی آپ بات کرتے ہیں وہی ایک اللہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن آپ کی جو نبوت ہے اس کے اوپر ابھی میرا دل نہیں مان رہا ہے. کیونکہ ایک انسان ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ بڑے قبیلے کے تھے، یہ ساری چیزیں تو بات کیا ہی کرتے تھے یہ سارے لوگ، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں. ایک عام انسان جو ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے معاملہ پورا. تو وہ اس میں تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے غصہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی دوستی بھی بہت زیادہ تھی ان سے، حضرت ابو سفیان سے. وہ کہتے ہیں وہی حق، تباہ و برباد ہو جاؤ، ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایکسیپٹ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں تم ایکسیپٹ کر لو اسلام کو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، ورنہ اگر تم اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو تو تمہیں ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، کل تمہارا کچھ مطلب وجود نہیں بچے گا. تو اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا ریلیکٹنس کے ساتھ، آپ کہیں کہ ہچکچاتے ہوئے، دل میں آپ کہیں کہ تھوڑا سا شک و شبہ رکھتے ہوئے اسلام کو قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لے ہی آئے تھے وہ. تو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زور سے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ. اور وہاں پر جب یہاں سے نکلتے ہوتے ہیں، جب یہ بات ہوتی ہے، پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. وہ پورا گواہی دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی کو ایک مانتا ہوں، اللہ ہی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ جانتے تھے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہ واپس جائیں گے قریش میں، جا کر کے مطلب بتائیں گے، ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لشکر آ رہا ہے، تم ان سے مت لڑو، تم ان سے جیت نہیں پاؤ گے. تو یا رسول اللہ کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار رہے ہیں، آنر ان کے پاس ایک طریقے سے رہا ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ ایسی بات بتا دیجئے، کچھ ایسی بات ان کو کہہ دیجئے، کوئی ایسی کنڈیشن ان کو دے دیجئے
جس سے یہ اپنے لوگوں میں واپس جائیں تو ان کا آنر اسی طریقے سے برقرار رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو کل ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کو ایک دن ہے کل ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے اور ہمیں کوئی نہیں روکے گا، اور جو بھی مکہ کے اندر حرم کے اندر ہوگا، مسجد حرام کے اندر یا حرم کی باؤنڈری کے اندر، وہ سیف ہوگا، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی مسجد حرام کے اندر جائے گا وہ سیف ہوگا، جو کوئی بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر رہے گا وہ بھی سیف ہوگا، یا جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر کے اندر ہوگا وہ بھی سیف ہوگا، اس کو بھی امان حاصل ہوگی، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ومن داخل بیت ابی سفیان فہو آمن، جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ سیف ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے کہہ دیں کہ ان کے لیے، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے لیے آنر ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں آئے گا وہ سیف ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو جنرلی سبھی کے لیے تھا، اپنے اپنے گھر میں رہیں گے تب سیف رہیں گے، مسجد حرام کے اندر رہیں گے تو سیف رہیں گے، حرم کی باؤنڈری کے اندر رہیں گے تو سیف رہیں گے، یہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ تو بتاتے ہیں، اور اس چیز کو وہاں پر جا کر یہ کہتے بھی ہیں، جب وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، اپنے واپس جاتے ہیں قبیلے والوں کے پاس، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے تمہیں بیوقوف بنا دیا، تم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہو یہ چیز سوچ کر کے کہ انہوں نے مجھے بہت بڑا آنر کے طور پر یہ بات کہی ہے۔ تمہارے گھر میں اگر سیف ہوتے صرف تو بات ہوتی کہ ہاں ابو سفیان کے گھر میں سیف ہیں، ورنہ اگر اپنے گھر میں کوئی سیف ہے تو تمہارے گھر میں آنا کیوں چاہے گا۔ تو جب یہ وہاں سے جاتے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو جاؤ، جا کر کے ان کو جو آرمی ہے فلاں جگہ کا نام بتاتے ہیں، اس پہاڑی پر لے کر کے جاؤ، وہاں سے شاید اس لیے بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورا کلیئر ویژن آئے گا، پورا کلیئر ویو ہوگا جو پوری آرمی ہے مسلمانوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے ان کو دکھا دو آرمی۔ اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹیکٹک میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سامنے والے کو اندازہ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہوگا کہ یہی وہ شخص ہے جو لیڈر ہے بڑا، اپنے لوگوں میں جائے گا، جا کر کے ان کو بیان کرے گا یہ ساری باتیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرمی کو دیکھ لے، ہماری کتنی بڑی آرمی ہے، ایسی آرمی جو آج تک کبھی قریش نے نہیں دیکھی ہوگی، تاکہ وہ مسمرائزڈ ہو جائے اور وہ ان کو روکنے کی حد درجے کی کوشش کرے کہ ہاں تم مقابلہ نہیں کر سکتے ان سے۔ تو ابو سفیان کو دکھانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر دیکھ کر کے تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں آنکھیں حیرت سے۔ ابو سفیان کی اتنی بڑی آرمی کا جتھا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، 10,000 کا لشکر انہوں نے، اور اس میں بھی خوبصورتی کیا تھی، الگ الگ جگہوں کے لوگ تھے، جو آپ کہیں کہ ایک طریقے سے بہت ساری، آپ کہیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہوتا ہے کہ اتنے قبیلوں کے لوگ ہیں لیکن ایک بینر کے اندر، ایک جھنڈے کے اندر کھڑے ہوں، وہ بھی مطلب عرب کے لوگ جو آپس میں اتنے زیادہ ٹرائبلزم کے اندر ڈیوائیڈڈ تھے، اتنے زیادہ ان کے اندر ہوا کرتی تھی کہ کاٹ مار لڑائی اسی چیز کے لیے ہوا کرتی تھی، اپنے قبیلے کی فوقیت کے لیے، اپنے قبیلے کو بڑا دکھانے کے لیے۔ لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آرڈر پر اسلام کے جھنڈے کے نیچے، اسلام کے بینر کے انڈر سارے ایک ساتھ جمع ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، آرگنائز طریقے سے، بہت اچھے، دیکھ کر کے بہت حیرت انگیز ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، وہ بتاتے ہیں حضرت عباس کہ یہی وہ قبیلہ ہے، فلاں کون سا قبیلہ ہے، فلاں وہ قبیلہ ہے، فلاں کون سا قبیلہ ہے، فلاں یہ قبیلہ ہے، بیچ میں جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے کون ہے، کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی ہے، جتھا ہے پورا، اور ان کو ایک نام بھی دیتے ہیں، وہ نام اس وقت غالباً میرے ذہن سے نکل گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہوں گے وہاں پر جب آئیں گے مکہ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو دیکھ کر کے تو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں ابو سفیان جو، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعے میں، حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ واقعے میں تمہارے بھتیجے کی جو آپ کہیں کنگشپ ہے، جو بادشاہت ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک وقت تھا کہ جب اکیلا تھا وہ مکہ کے اندر، صرف اس کی بیوی اور اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا غلام جو تھا، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان لوگوں نے ایمان لے کر کے آئے تھے، ہم نے کیسے ان کو وہاں سے نکالا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے بیک آف دا مائنڈ چلتی ہوتی ہیں حضرت ابو سفیان کے، اور کہتے ہیں کہ واقعے میں تمہارے بھتیجے کی جو بادشاہت ہے وہ کافی آگے بڑھ گئی ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو اس پر اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے لگتا ہے یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا کیا تھا کہ بادشاہت ہوگی تو صرف ایک خاندان کے لیے ہوگی، لیکن نبوت پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بادشاہت سے اس کو بالکل بھی مطلب اس سے تجاوز مت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ یہ بادشاہت ہے، اس سے کمپیئر کرو کہیں کہ یہ بادشاہت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب حضرت ابو سفیان جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
نبوت، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو نبوت تمہارے بھتیجے کی، واقع میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو انہوں نے امید بھی نہیں کی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ دیکھتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ابو سفیان جو تھے۔ اب جو آرمی تھی، آرمی کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ مسلمانوں کی جو آرمی تھی، جو فوج تھی، جو جتھا تھا، وہ کس طریقے سے آرگنائز تھی، جس کو دیکھ کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق بقے رہ جاتے ہیں، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بڑی آرمی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرگنائز کی تھی مرہ دہران پر، جہاں رکے ہوئے تھے 20 رمضان المبارک کو وہاں پہنچے تھے، 10 کو مکہ سے نکلے تھے اور 20 کو یہاں 10 دن کا لگ بھگ ان کو وقت لگا تھا پوری آرمی کو پہنچنے میں۔ 20 تاریخ کو 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں یہاں پہنچ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آرمی کو 3 فلینکس کے اندر ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، 3 کنٹینجنٹس تھے اس کے اندر۔ ایک اگر دیکھا جائے تو جو انصار تھے وہ تھے پوری ایک سائڈ پر، اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ان کو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ ایک بیچ کا حصہ تھا، اس میں بلکہ لیفٹ سائڈ پر تھا، اس میں مہاجرین تھے سارے، اور مہاجرین کو جو تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور ایک جو بیچ کا حصہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جتنے بھی قبیلے آئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الائنس میں، تو جن کے بارے میں ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں، آس پاس کے جو قبیلے تھے مدینہ کے یا مکہ کے یا اور اوپر تک کے، تو وہ سارے جتنے بھی الائنس میں تھے ان میں سے بھی جو آ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ بیچ میں جو فلینک تھا، جو بیچ کا حصہ تھا، اس میں سارے لوگ تھے، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اشرم مبشرہ میں سے ہیں، بہت ہی جلیل و قدر صحابی ہیں۔ اور اس میں اگر انصار کی بات کری جائے تو لگ بھگ 4000 اس کے اندر انصاری تھے، اور مہاجرون کی اگر بات کری جائے تو 700 اس کے اندر مہاجرین تھے، اور جو بیچ کے باقی سارے جو الگ الگ قبیلوں سے تھے وہ 5300، جو سیرت کی کتابوں کے اندر ہمیں روایت کے اندر نمبرز پتہ چلتے ہیں۔ تو ان سب کو اگر ایڈ اپ کریں گے ہم تو 10,000 کا لشکر رفلی بنتا ہے، اور 10,000 کا جو یہ لشکر تھا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کر رکھا تھا۔ 3 حصے بنا رکھے تھے، ایک طرف انصار، ایک طرف مہاجرین، اور ایک طرف بیچ میں جو تھے وہ سارے وہ قبیلے تھے، جو الگ الگ قبیلے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ رکھا تھا۔ اس میں ہمیں یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جو انصار کا جو ایک لشکر تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیڈرشپ دی تھی وہ سعد بن عبادہ کو دی تھی، جس طریقے سے جب ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں جو سعد بن عبادہ ہیں ان سے جو ایک اس کے اندر جو چلتے ہوتے ہیں تو اپنے جوش و خروش کے اندر، اپنے ایکسائٹمنٹ کے اندر وہ کچھ ایسے کلمات اپنے زبان سے نکالتے ہیں جو کہ اسلام کی روح سے خلاف ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیڈرشپ لے لیتے ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے۔ وہ کلمات کیا تھے جن کلمات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے؟ اس میں وہ یہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو آج جو ہے کعبے کو، مطلب آج موت اور تباہی کا ہی دن ہے، آج جو کعبہ ہے کعبے پر سے جو آپ کہیں کہ ایک حرمت ہوتی ہے وہ حرمت ہٹا لی جائے گی، اور آج جو ہے کعبہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا قتل و غارت کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ جبکہ جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا جتنی بھی ہماری کلاسز ہوئی ہیں ابھی تک، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن بالکل بھی یہ نہیں تھی خون بہانے کی، یہ سب کچھ کرنے کی، لیکن سعد بن عبادہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں کہہ لیجیے، یا بہت سارے جو آپ کہیں کہ سارے لوگوں کے لیے تھا تو ایموشنل نا، کہ کافی سارا نقصان قریش نے ہمیں پہنچایا، ابھی تک سب سے بڑے جو دشمن ہیں ہمارے وہ قریش ہیں، اور اسلام کو اگر کوئی آگے بڑھنے سے روک رہا ہے اور جزیرہ نمایاں عرب کے اندر جانے سے روک رہا ہے تو وہ قریش ہی ہے سب سے بڑی پاور۔ اگر یہ جب ختم ہو اور آج ان کے اوپر ہم اوور پاور کر لیں گے تو آپ دیکھیں اسلام کس طریقے سے پھیلے گا۔ تو وہ اس ایموشنز کے اندر، اس ایکسائٹمنٹ کے اندر وہ یہ بات کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان یہ بات سنتے ہیں جب اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ جا کر کے رسول اللہ سے کہتے ہیں، یا کسی اور الگ روایت میں آتا ہے کہ کوئی اور شخص جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ جو ان سے مسٹیک ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکاشنری آپ کہیں کہ ایک طریقے سے میجر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط کے طور پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بینر لے لیتے ہیں اور لیڈرشپ ان سے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد انصار کی جو لیڈرشپ جاتی ہے وہ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھزاد بھائی تھے، تو ان کے پاس لیڈرشپ چلی جاتی ہے۔ اب ابو سفیان جو ہے، اب اس کی
دوسری سین کی طرف اگر ہم جائیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مکہ جاتے ہیں اور مکہ کے اندر دارالندوہ کے اندر سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں، عمر دہران سے آ رہا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ محمد جو ہے اپنی پوری آرمی کو لے کر کے، اپنی پوری فوج کو لے کر کے، اپنے لشکر کو لے کر کے وہاں پر ہیں، تیار ہیں مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور وہ کل داخل ہوں گے مکہ کے اندر، اور تم میں سے کوئی بھی شخص ان کی اس آرمی کو، ان کی اس فوج کو روک نہیں پائے گا، اتنی بڑی وہ فوج لے کر کے آئے ہیں۔ اور میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مطلب ابو سفیان کے گھر کے اندر رہے گا اس کو ایک طریقے سے امان حاصل ہوگی۔ تو ابو سفیان یہاں پر بتاتے ہیں، تو وہاں پر اب جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب لیڈرز تھے، اس میں ایسا تو نہیں تھا کہ سارے ہی ڈر جائیں، سارے ہی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس میں ایسے بھی لوگ تھے بہت زیادہ جو بہت زیادہ سخت اپوزیشن کرتے تھے، خاص طور سے اگر امیہ کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، یا پھر ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ بن ابی جہل، یہ لوگ کیونکہ ان کے والدوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ہی وہ قتل ہوئے تھے، جنگوں کے اندر قتل ہوئے تھے، تو ان کے لیے بہت زیادہ ایموشنل تھی یہ چیز، تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ تو حضرت ابو سفیان، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ بتا دیتے ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں بتاتے ہیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں سینسیبل بات بتا رہا ہوں کہ تم ان سے لڑ نہیں پاؤ گے، لڑو گے قتل و غارت ہوگا، خون اور یہ سب چیزیں ہی بہائی جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر ان کی بیوی بھی آتا ہے، روایتوں میں آ جاتا ہے کہ وہاں آ جاتی ہیں ہند بن عتبہ جو تھیں، ان کی بیوی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ بھی وہاں پر آ کر کے ان کو بہت ہی زیادہ ہیوملیٹ کرتی ہیں جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابو سفیان جو اتنا زیادہ سمپیتھیٹک ہو چکا ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ ان کو کہ اسلام قبول کر لیا ہے، صرف اس بات سے ہی ناراض ہوتی ہیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محمد کے لشکر سے مت لڑو بلکہ ہتھیار ڈال دو اپنے اپنے گھروں میں، یا میرے گھر آ جاؤ، محمد نے یہ مجھے بتایا ہے کہ میرے گھر میں رہو گے تو تم سیف رہو گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ آدمی جو ہے پاگل ہو چکا ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہیں، ابو سفیان کو کہتی ہیں کہ یہ، اور بہت مطلب زیادہ تر جو روایتیں ہیں سیرت میں اس میں یہی ملتا ہے کہ برے کلمات کہتی ہیں، بھدا موٹا آدمی، یہ گینڈا تک آتا ہے کہ اتنے موٹا، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صحت میں بہت زیادہ رہے ہوں، فزیکل اسٹرکچر کے بارے میں تو میں نے نہیں پڑھا ہوں کہ کتنے، لیکن جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھی اس کے اندر یہی ڈائلاگ آتا ہے کہ یہ موٹا شخص جو ہے یہ دیوانہ ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے ان کو کہہ رہی ہوں، ان کی ہیلتھ زیادہ ہیوی ہو بہت زیادہ، تو وہ یہ کہتی ہیں، ہیوملیٹ تک کرتی ہیں ان کو دارالندوہ کے اندر۔ اس ہیوملیشن کو بھی جھیل لیتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے اندر اب سینس آ چکا ہے، تو اسلام بھی قبول کر چکے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اتنی بڑی آرمی ہے، یہ لوگ تو اپنے جوش و خروش کے اندر کہہ رہے ہیں، لوگوں نے آرمی نہیں دیکھی، کیا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اتنے سال سے ہم لڑتے آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، اتنے چھوٹے چھوٹے جتھے لے کر کے انہوں نے ہمیں ہرا دیا، آج تو اتنا بڑا جتھا ہے، کیا ہوگا ان سے۔ تو ایک مطلب ایک پولیٹیکل مائنڈ رکھنے والے تھے، ایک ذہن رکھنے والے تھے، سیاسی ذہن ان کا بہت زبردست تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے فیملی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست رن کرتی ہے، اور تو وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، تمہیں جتنا مجھے برے کلمات کہنا ہے کہہ لو، سارا الزام میرے اوپر ڈال دو، جو ایک وقت میں ان کے والد کہا کرتے تھے ہند کے کہ سارا الزام میرے اوپر ڈال دو، یہ کہہ دو کہ عتبہ جو ہے ڈر گیا، عتبہ جو ہے بزدل ہو گیا، لیکن محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کاش ان کی بات مان لی ہوتی، لیکن کاش یہ اسلام میں کاش الاؤڈ نہیں ہے، کاش نہیں کہہ سکتے ہم، جو ہونا تھا وہ ہو کر کے رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری اپنی آرمی، جن کو نکالا گیا تھا یہاں سے، کیسے چھپ چھپ کر کے گئے تھے سارے لوگ، کتنی تکلیفیں پریشانیاں اٹھا کر گئے تھے، آج وہ مکہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، مکہ کی اس سے مطلب کہیں دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اور یہ لوگ آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، اسی چیز کے اوپر نہیں اتفاق ہو پا رہا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اس میں سہیل بن عمرو کا غالباً یہ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم تمہاری بات مان بھی لیں، ابو سفیان سے کہتے ہیں اگر تمہاری بات مان بھی لیں تو تمہارے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے، مکہ میں تو کئی سو لوگ ہیں، تمہارے گھر کے اندر اتنا بڑا گھر توڑنا ہے کہ سارے لوگ آ جائیں۔ تو پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ جو مسجد حرم کے اندر ہوگا وہ اس کو امان حاصل ہے، وہ سیف ہوگا، جو ایون اپنے اپنے گھروں میں بھی ہوگا تو اس کو بھی امان حاصل ہے، باہر نکل کر کے مت آنا، بس اپنے اپنے گھروں کے اندر رہنا۔ تو سہیل بن عمرو کہتے ہیں پھر اس میں تمہاری فضیلت کیا رہی، تمہارے گھر کے بارے میں، سب اپنے اپنے گھر میں رہیں گے، تمہارے گھر میں کوئی کیوں آئے گا، تمہیں محمد نے بے وقوف بنا دیا، کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہیں آنر دیا ہے، لیکن تمہیں آنر نہیں دیا، تمہیں بے وقوف بنا دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو مخالفت کروں گا، اور میں جو ہوں نہیں چھوڑوں گا، میں لڑوں گا، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں دارالندوہ سے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ جو تھے، یہ لوگ بھی آتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم بھی محمد کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اتنی آسانی سے ہم اپنی ہار تسلیم نہیں کریں گے، ہم بھی جو ریزسٹنس دکھانا ہے وہ ریزسٹنس دکھائیں گے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو صفوان کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، لوگ بھی بہت سارے ہیں میرے پاس،
اکرمہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں لوگوں کو لے کر کے آؤں گا، اور جو سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ابھی تک تو خیر انہوں نے اسلام نہیں قبول کرا، وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے اسلام، میں بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے آؤں گا، میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں میرے قبیلے کے جو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جتھا لے کر کے آئیں گے، ہم اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اسکرمشز ہوتی ہیں تھوڑی ساری، ایک چھوٹی سی اسکرمش ہوتی ہے جس کے اندر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ مت لڑنا، لڑائی کو اوائڈ کرنا، حتیٰ کہ وہ تم سے آ کر کے تلواروں سے لڑنا نہ شروع کر دیں تب تک مطلب اپنی طرف سے پہل مت کرنا، کوشش مت کرنا، سب کو چھوڑتے رہنا، معاف کرتے رہنا ایسے ہی۔ تو لیکن جب کوئی آ کر کے لڑے تو پھر لڑنا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چھوٹی بڑی اسکرمش بھی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب وقت آئے گا تو اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی مطلب اگلی کلاس میں، آنے والی کلاس میں ہم ان ساری ڈیٹیلز کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، جو بھی یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب اگلا دن آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو فوج ہے، آپ کہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ ایک سین ہے، اگر واقعے میں اگر ہم دیکھ سکتے ہوں، ہمیں دیکھنے کو مل جائے، بہت خواہش ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں سیرت کے اندر، ویسے تو پوری سیرت کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے بہت ہی زیادہ دیکھیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واقعہ میں ایسی ہوں گی کہ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوں گی۔ کچھ مومنٹس ایسے ہیں سیرت کے اندر، وہ بہت دل چاہتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر یہ ہے کہ ہم اس وقت میں نہیں تھے دیکھنے کے لیے، آج ہم صرف پڑھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر، یا انشاءاللہ کبھی جب ہم جنت میں جائیں گے، جب بھی سارا حساب کتاب معاملہ ہو کر کے ہم جنت میں جائیں گے، تو انشاءاللہ میری تو بہت بڑی یہ خواہش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے، جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسا انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا جنت میں جا کر کے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس میں سے ایک مطلب ٹو ڈو لسٹ جو ہے، جو چیک لسٹ ہے، کافی ساری چیزیں، اس میں سے ایک ٹاپ میں آپ سمجھ لیجیے یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ریکارڈ ہوئی ہوں گی ساری چیزیں، اور اس کے یہاں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، اور ہر اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایک صحابی کے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں سیرت کو، کہ کس تکلیف سے، کس پریشانیوں سے صحابہ اکرام جو ہیں گزرے ہوں گے، کیا کیا رہی ہوں گی ساری چیزیں، سارے معاملات، اور کیسا ایک وقت تھا جو دب رہے تھے مسلمان، دبے ہوئے تھے بالکل، جن کی کوئی آپ کہیں کہ آواز نہیں تھی، جو بیچارے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اتنے کمزور ہوا کرتے تھے۔ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، کیسا ایک دور تھا۔ سوچئے کہ وہ اگر اس وقت میں کھڑے ہوتے تو ان کو کیسا لگ رہا ہوتا، کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاورفل ہو کر کے آئے ہیں، کوئی ان کے مد مقابل کا لیڈر نہیں ہے جزیرہ نمایاں عرب میں اس وقت جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، تو وہ اپنی پوری آپ کہیں کہ ایک آرمی کو لے کر کے آ رہے ہیں، اور وہ داخل ہو رہے ہیں مکہ کے اندر، اور پوری یہ آتا ہے کہ روایت میں جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو یہ ملے گا کہ مکہ جو ایک ایسا تھا، جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ ڈھلان پر تھا، اور الگ الگ اس کی انٹرنسز تھیں، تو ہر طرف سے جتنی بھی انٹرنسز تھیں 4 یا 5، ان طرف سے مسلمانوں کی جو فوج ہے وہ داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے رکھا تھا، ڈیوائڈ کر رکھا تھا، اور کہا تھا کہ الگ الگ راستوں سے داخل ہوں گے، اور یہ بھی ایک طریقے سے کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنا امپیکٹ دکھانے کی، ایک اپنی پاور، ایک طاقت دکھانے کی بات تھی، کہ جو مکہ کے اندر لوگ موجود ہوں گے، مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں کو دیکھے کہ ہر طرف سے مسلمان جو ہیں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تکبیریں پڑھ کر کے آ رہے ہیں، ایک الگ ہی آپ کہیں کہ رعب پڑے گا ان کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حکم دیتے ہیں، ایسٹرن، ویسٹرن، ناردرن، ساؤدرن، ہر سائڈ سے جو صحابہ کرام ہیں، جتھے جو ہیں الگ الگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور سب تکبیر پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر داخل ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدئی جگہ ہے، قدئی کعبے کے پاس میں ہی، مطلب اگر دیکھیں گے میپ پر، اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا سدرن سائڈ سے آئے گا، نیچے کی سائڈ سے آئے گا، اور وہاں پر آج کے دور میں بہت بڑی بڑی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے قدئی، اگر آپ جائیں گے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تھوڑا سا ہی آگے کعبے سے تھوڑا سا آگے فاصلے پر ہے، اور پارکنگ بہت بڑی ہے وہاں پر موجود ہے اس وقت، آج کے زمانے میں وہاں پر پارکنگ بنا دی گئی ہے، مکہ کی سب سے بڑی پارکنگ کہتے ہیں کہ وہ ہے، تو وہ جگہ ہے قدئی، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب اب اتھارٹی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس وقت داخل ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے رات کے اندر نکلے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ بھی کیسے، پہلے غار ثور گئے، اور غار ثور میں کچھ دن رکے، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے ہوئے دوسری طرف سے ایک گائیڈ کو لے کر گئے تھے۔ اور آج دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کر لی ہے، کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والا نہیں ہے، جو لیڈرز ہیں انہوں نے خود گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ ایک
ایکزاٹک سا سین بنتا ہے اگر مووی بنائی جائے اس کے اوپر، اگر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہیں، اور اونٹ پر اس روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کالا امامہ بانا ہوتا ہے، اور وہ امامہ یوزولی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ڈالا کرتے تھے یا رائٹ سائڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ڈالا کرتے تھے. لیکن اس وقت میں جو روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں سے نکال کر کے اپنی داڑھی مبارک کے نیچے سے پیچھے کی طرف ڈالا ہوا تھا. تو بہت زبردست لگتا ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے. کئی بار اگر آپ نے عربس کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، عربی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنے امامہ بانے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں سے جب نکلا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں وہ لوگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوبصورت لگ رہے ہوں گے اس وقت میں، اس مومنٹ میں، اور لیڈر بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آ رہے ہیں. اور ایروگنس بالکل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہنے ہوئے تھے اور اپنے کندھوں کو بالکل جھکائے ہوئے تھے. ایون یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ تھا، جو ان کا سر تھا، اتنی عاجزی سے جھکائے ہوئے تھے کہ جو اونٹ کی کوہان نکلی ہوئی ہوتی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مل رہا تھا. بہت زیادہ فرق نہیں تھا اس کے اندر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس تھی، ہیوملٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ اتنے بڑے فاتح بن کر کے آ رہے ہیں. اور جس جگہ سے نکالا ہے، آپ سوچیے اس جگہ کو دیکھ کر انسان کو، جنہوں نے اتنے زیادہ ظلم کرے ہوں گے، اتنا پریشان کیا ہوگا، اور رسول اللہ بینگ دا نبی، اللہ کے نبی ہونے کے بعد ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا پرسپیکٹیو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ابن اسحاق، ابن شام، جتنی بھی آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں گے یا آپ الرحیق المختوم میں دیکھیں گے، اس میں یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر عاجزی سے جھکائے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماتھا ہے، جو امامہ ہے، وہ اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، تکبیر بلند کر رہے تھے اللہ کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبین. سوچئے کہ جس وقت میں وہ نازل ہوئی تھی کیسے صحابہ اکرام ڈی مورلائز ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ فتح ہے، یہ کیسے فتح ہو سکتی ہے. صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو بھروسہ تھا اس وقت کہ جب اللہ نے کہا ہے یہ فتح ہے تو فتح ہی ہے. بس اللہ کے حکم میں جو اللہ نے کام کہا ہے وہ کرتے جاؤ، تمہیں خود آگے جا کر کے وقت میں پتہ چلے گا یہ کیسے فتح ہے. آج اس کا جو آپ کہیں کہ ایک جو اس کا رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے فتح ہے، کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس چیز کو، ساری چیزوں کو سائڈ کرتے ہوئے، ہر ایموشن کو، ہر اپنی فیلنگ کو، ہر آپ کہیں کہ طرز کو، کہ نہیں یار ابھی تو ہمیں فتح دکھ بھی نہیں رہی، کیسے فتح ہو سکتی ہے، اتنا دب کر کے ہم کیسے صلح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی بجا لائے، انہوں نے ویسے ہی کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ریوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اونٹ کے اوپر یہ صورت پڑھ رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبین. اب دکھ رہی ہے سب کو، اب مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی میں سچ کہا تھا، کچھ غلط نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے. کچھ وقت کی بات ہے، ذرا صبر کرو، لیکن کرو وہی جو میں نے کہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو ہمیشہ فالو کریں گے تو اسی طریقے سے کامیابیاں مسلمانوں کے قدموں کو چومیں گے آ کر کے. اللہ کے حکم سے ہٹ کر کے کام کریں، چاہے وہ ذہن کے اندر کتنا زیادہ دکھ رہا ہو کہ نہیں یہی زیادہ لاجیکل کام ہے، یہی زیادہ اس وقت ہمیں دکھ رہا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں وقت کی ضرورت یہ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا ہمیں سچویشن کے حساب سے یہ کام کرنا چاہیے، یا فلاں کام کرنا چاہیے، یا وہ بہت سمجھدار انسان ہے ہمیں ان کی ماننا چاہیے، یہ لیڈر ہمارا بہت سمجھدار ہے. رسول اللہ سے زیادہ بہترین لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا. ہر بار ہم اس چیز کو اسی لیے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو جانیں کہ ہر طریقے سے، ہر اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ لیڈر تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سمجھداری، اپنی عقل، سب کچھ ایک طرف اس وقت رکھ دی جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ گیا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا رسول اللہ ہر چیز کو ایک طرف کر دیا کرتے تھے اور اس چیز کو فالو کیا کرتے تھے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ الفاتح پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور جو گلیاں ہیں، آپ سوچیں کتنا ایموشنل صحابہ اکرام کے لیے یہ رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ایموشنل رہا ہوگا کہ ان گلیوں سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن گلیوں سے ان کو 8 سال پہلے نکال دیا گیا تھا، اور 13 سال کا ایک لمبا 10 سال کا وقفہ چلا تھا جس کے اندر ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا. کیسا ایموشنل، ہم اور آپ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، چاہے ہم کتنا کہہ لیں، ہم کتنا سوچ لیں، فیل کر لیں. اکیلے میں بیٹھ کر کے جب انسان پڑھتا ہے، غور و تفکر کرتا ہے ان کے اوپر،
ایموشنل ہو جاتا ہے، آنکھیں تک اس کی نم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جو اس وقت رسول اللہ اور صحابہ اکرام فیل کر رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گلیوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، کعبے کے سامنے بالکل آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں، پھر اونٹ پر بیٹھ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے ساری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک آپ کہیں کہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس کو لے کر کے اسٹاف جس کو لے کر کے چلتے ہیں، اور بہت سارے بزرگ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی ہم سیرت میں روایتیں الگ الگ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک روایت ہی تھی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے چلا کرتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ بہت بزرگ تھے، نعوذ باللہ یہ طاقت ان کے اندر نہیں تھی، لیکن وہاں پر کا ایک عمومی طور تھا کہ لے کر چلا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ طواف کرتے ہیں اونٹ کے اوپر، اور جس وقت جو میں نے بتایا نا کعبے کے باہر بہت سارے بت رکھ دیے گئے تھے، جہاں سے رسول اللہ گزرتے تھے، اور اگر وہاں پر بت ہوا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اس ڈنڈے سے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ کرتے تھے وہ بت جو تھا اپنے منہ کے بل گرتا تھا، اگر آگے ہوتا تھا اس کا منہ تو آگے گرتا تھا منہ کے بل، اور اگر پیچھے ہوتا تھا وہ پیچھے اپنے منہ کے بل گرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل جو تھا مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، ختم ہونا ہی تھا۔ حق آنے کے بعد باطل نہیں رک سکتا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی ہے، بائی نیچر یہ ایسی چیز ہے کہ حق اور باطل جہاں کھڑے ہوں گے، حق جو ہے وہی جو ہے اس کے اوپر اوور کم کر کے رہے گا، وہی جبر کر کے رہے گا، وہی فتح پا کر کے رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کچھ وقت اس کے اندر تھوڑا سا لگ جائے، کچھ ڈیفیکلٹیز اس کو وہ آئیں پیش آئیں، لیکن اس کو فتح پانا ہی پانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور جب حجر اسود کی طرف آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسٹاف سے جو وہ ڈنڈا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوتے ہیں۔ اب جتنے بھی اور لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے گھیر لیتے ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہوتے ہیں، اور آس پاس جتنے بھی مطلب بت ہوتے ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان صحابہ اکرام نے بھی اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا، وہ بھی توڑتے ہیں ان بتوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کعبے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چابیاں لے کر کے آئی جائیں، چابیاں منگائی جائیں کعبے کے دروازے کی، اور کعبے کے دروازے کو کھلوایا جاتا ہے، کھولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کو کھولتے ہیں، کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارک رکھتے ہیں۔ سوچئے کہ کتنا بہترین دن ہوگا واقعہ میں، اس کو ایک ایک مومنٹ اس کا کیپچر کرنے کا، اس کو تو میں کیونکہ ہماری کلاس میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک ایک مومنٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کتنا بہترین مومنٹ وہ رہا ہوں گے، کتنے بہترین وہ پل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کعبے میں سے جتنے بھی بت رکھے ہوتے ہیں خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کر کے نکال کر کے پھینکتے ہیں، پھر صحابہ اکرام آ کر کے رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ 360 سے زیادہ بت تھے اس کے اندر، رسول اللہ سب کو صاف کرواتے ہیں، اور جب بت نکال کر کے لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کیونکہ باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں قاتلہم اللہ، کہ ان کے اوپر لعنت و تباہ و برباد ہو جائیں یہ جو قریش تھے، ابراہیم کا ان بتوں سے کیا لینا دینا۔ واقع بات ہے ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے داعی تھے، اور اس میں قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں آل عمران کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان ابراہیم یہودا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم تو نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ تو حنیف، سب سے بڑھ کر حنیف تھا، اور اس کا نام مسلمان رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کا کیا لینا دینا ان ساری چیزوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک طریقے سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر طنز کرتے ہیں کہ جو ایک انسان توحید کا داعی، سب سے بڑھ چڑھ کر توحید کو ماننے والا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہ وہ مشرک میں سے ہے، نہ وہ یہودیوں میں سے، نہ نصرانی میں سے، بلکہ وہ تو سب سے بڑھ کر موحدوں میں سے ہے، حنیفاً مسلماً، اور تم لوگوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ، دین کو ہی پلٹ کر کے رکھ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تباہ و برباد ہو جاؤ تم لوگ، پھینکتے ہیں نکال کر کے، صفائی کرواتے ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں، اگر کنیکٹ کیا جائے، اگر جو چیز، کیونکہ سیرت کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کنیکٹ کریں سیرت کو لا کر کے، اگر ہم دیکھیں کنیکٹ کریں، اگر آج کے معاشرے سے اگر 1400 سال گزر چکے ہیں، اگر اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، سوچیں کتنی معاشرے کے اندر ایسی پریکٹسز ہیں، ایسے بت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے پھینکے ہیں، وہ بت جو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھے تھے، جن کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، آج اسی طریقے کے بت مسلمان امت کے اندر رائج ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے دیکھیں تو وہ یہی کہیں کہ میرا ان بتوں سے کیا لینا دینا. اور وہ بت الگ الگ طریقے کے ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ طریقے سے بنتے جاتے ہیں وہ بت، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے تراشوائے صنم. اور تو بہت سارے مسلمانوں نے اپنے جو ہے بت بنا لیے ہیں آج کے زمانے میں، بہت سارے خدا بنا لیے ہیں اللہ کی جگہ. کہنے میں بہت ساری آڈ لگتی ہے یہ بات کہ مسلمان کیسے کوئی خدا بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے بنا چکے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے الگ الگ خدا اور بت بنا لیے ہیں اپنے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، نکال کر کے پھینکتے ہیں. صحابہ اکرام بھی اس کو کعبے میں جا کر کے جتنے بت ہوتے ہیں ان کو نکال کر کے پھینکتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کو خالی کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، دھوتے ہیں، دھلائی ہوتی ہے کعبے کی، کعبے کو پاک کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر آپ کہیں کہ فٹ سٹیپ جو اس کی سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے قریش کو ایڈریس کرتے ہیں. کچھ قریش کے بھی لوگ وہاں پر آ گئے تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اور مسلمانوں جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ایڈریس کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن اسحاق میں ملتی ہے، لا الہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدق وعدہ ونصر عبد وعز جندہ وحزم الاحزاب وعدہ. اور یہ ساری مطلب ایک بہت بڑا، ایک بہت زبردست کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی. اور سارے جو مطلب الگ الگ گروپ تھے، وحزم الاحزاب وعدہ، ان سب کے اوپر ایک لشکر، اللہ تعالیٰ کا لشکر جو تھا وہ کافی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے لشکروں کو اللہ کے اپنے لشکر سے ختم کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیروں میں مطلب میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر کوئی جاہلیت کی جو مطلب رسومات تھے، بہت ساری جاہلیت کی چیزیں تھیں، ان سب کو میں نے ختم کر دیا، صرف دو چیزوں کے سوائے. دو چیزیں جو ہیں وہ باقی رہی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صدانہ اور سقایا. صدانہ اور سقایا کیا ہوتا ہے؟ صدانہ کہتے ہیں کسٹوڈین شپ جو کعبے کی تھی، جو چابیاں رکھتے تھے، وہ دور جاہلیت سے ہی ایک ٹریڈیشن چلتا آتا تھا کہ ایک خاندان کے پاس ہوا کرتی تھی، وہی چابیاں ان کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور کھول کر کے اس کی صاف صفائی کیا کرتے تھے. اور سقایا کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی، فیڈنگ، کھانا وغیرہ جو کھلانا ہوتا ہے، ایک قبیلے کے پاس وہ ہوا کرتا تھا، وہ کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کچھ دور جاہلیت کا ختم کر دیا گیا، بلکہ یہ دو چیزیں جو ہیں صرف یہی رہیں گی، اور یہ آگے بھی کنٹینیو ہوں گے اسلام کے اندر. اب دیکھیے ایک چیز یہاں پر رک کر کے پونڈر کرنا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے. سوچئے ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی دعوت چھپ چھپ کر دی، پہلے اپنی بیوی کو، پھر حضرت علی کو یا حضرت زید کو، پھر حضرت ابوبکر، پھر ہلکے ہلکے سرکل بڑھا. پھر جب اعلان کیا تو وہاں پر قریش نے کیسی مخالفت دکھائی، کیسا مارا، کیسی پریشانیاں، کیسی اذیتیں، کیسی تکلیفیں، وہ ساری چیزیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، صحابہ اکرام کو کیا. ایون رسول اللہ ان کے ڈیفنس میں بھی کھڑے نہیں ہو پائے، جیسے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت خباب ابن الارت، ان لوگوں کو جو پریشان کیا گیا، ان کے اوپر جو اذیتیں آئیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے صبر کے لیے ہی کہتے تھے. اور آج دیکھیے کہ کیسا ایک موقع آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو وہاں پر بت کھڑے ہوں ان کو گرا دیا، ڈھا دیا سب کو، اور کعبے کے اندر جا کر کے جو بت تھے ان سب کو نکال کر کے پھینکا اور ان کو توڑ دیا ہے. اور کوئی وہاں پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے والا نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی تھی، یہ وہ طاقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اچیو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر مشقتیں اٹھائی ہیں، مکہ کے اندر پریشانیاں اٹھائی ہیں. ایک کلیئر آؤٹ میتھڈولوجی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ایک طریقہ کار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. اللہ کی میتھڈولوجی تھی، جو اللہ کا طریقہ کار تھا. اس وقت اگر ریشنل مائنڈ سے دیکھا جائے تو بہت عجیب لگتا کہ رسول اللہ کے پاس کم سے کم 50-60 تو ایسے لوگ ہیں، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی، حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، جو کہ کھڑے ہو کے لڑ لیں. اگر کچھ غریب مسلمانوں کو پریشان ٹارچر کیا جا رہا ہے تو ان کو وہاں جا کر کے بچا لیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں نے شروعات میں کویشچن بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مدد نہیں کی. اس وقت مدد کرتے ہو سکتا تھا کہ 1-2 کی مدد ہو جاتی، اور پھر قریش اتنے بڑی مطلب پاور کے ساتھ آتے، حملہ کرتے کہ وہیں پر ساری دعوت کو دبا دیتے، ختم کر دیتے. ہائیسٹ پاسبلٹی تھی اس چیز کی، اور وہ دعوت آگے نہیں بڑھ پاتی اس طریقے سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ میتھڈولوجی پر، اگر رسول اللہ نہیں کر رہے ہیں کوئی کام، نہیں بچا رہے ہیں کسی کو، ان کے سامنے ٹارچر کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، ان کو نہیں بچا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے اندر بزدلی ہے، صحابہ اکرام کے اندر بزدلی، ڈر رہے ہیں وہ لڑنے سے. وہ لوگ جو جاتے ہی مدینہ اور اگلے دوسرے سال میں جیسے ہی لڑنے کا حکم آیا فوراً لڑنے کے لیے پہنچ گئے، تلواریں ہیں نہیں، اس کے بعد بھی لڑ رہے ہیں.
وہ لوگوں سے امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بزدل سے نعوذ باللہ وہ ڈر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کا صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے جو ہم نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی میتھڈولوجی تھی، اللہ کا منہج تھا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ فتح میں آئی، سب لوگ صحابہ اکرام پریشان ہو رہے ہیں اپنے ریشنل مائنڈ سے، اپنے ریشنل تھنکنگ سے سوچتے ہوئے کہ ابھی ہم کیسے ہم اس کو فتح سمجھ لیں کہ ہم نے اتنے دب کر کے ہم نے صلح کی ہے. ہمیں تو اندر داخل ہو جانا چاہیے تھا اور اس طریقے سے ہمیں نہیں رکنا چاہیے تھا یہاں پر. چلیے اگر صلح بھی کر رہے تھے تو صلح اتنے دب کر کے تو نہیں ہو، برابری کے معاملے پر وہ صلح، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ نہیں، میں اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری بات یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین کے معاملے میں خاص طور سے اتنے بڑے بڑے سٹیپس لینا کہ کسی کو اگر نعوذ باللہ ایک سے جنت کا اور دوزخ کا، مطلب ایک طریقے سے آپ کہیں کہ جنت کے وعدے کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے بارے میں بتانا، اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے تمہارے، ایسا ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی تو یہ سوچیں گے کہ یار ہم سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم سے نہیں، وہ ہمیں بچا نہیں رہے ہیں. ان لوگوں کا ذہن بہت کلیئر تھا اس چیز کو لے کر کے، لیکن آج ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کر رہے تھے تو کسی کلیئر آؤٹ میتھڈولوجی کے اوپر کر رہے تھے، کسی طریقہ کار کے اوپر کر رہے تھے، اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. تو بہت اب اگر ہم اس کو بات کریں تو بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ایک آپ کہیں کہ ریلیٹیبل چیز تھی اس وجہ سے میں نے یہاں پر ڈسکس کر دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ، جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاہلیت کے دور جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں، خاص طور سے ٹرائبلزم، جو آپ کہیں کہ قبیلے کو لے کر کے الگ الگ کو اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ فوقیت محسوس کیا کرتے تھے کہ ہم فلاں قبیلے سے تو ہم زیادہ بڑے ہیں، ہم زیادہ بڑے ہیں. تو یہ نسلی بھید بھاؤ جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹرائبلزم کو اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے تھرو ختم کر دیا، میں ایبالش کرتا ہوں، ان کو ختم کرتا ہوں بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیمس لائن وہاں پر بولتے ہیں کلکم آدم و آدم من تراب، کہ تم سارے جو آدم علیہ السلام کے اولاد ہو آدم سے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا. بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایروگنس کو زمین پر لا کر کے مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا بھی تو بتا دیا تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات ہے کیا. مٹی سے بنے ہوئے جس کے اوپر اپنے پیر رگڑ کر کے چلتے ہو تم ہر وقت، جو سب سے نیچی سطح ہے اس کے اوپر تم چلتے ہو. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھو مت، تم سارے آدم کے اولاد ہو اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے، فوقیت حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کے بیس پر ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں. وہ بھی عام لوگوں کی نظر میں نہیں کہ نہیں میں بڑا دیندار ہوں، میرے اندر بڑا تقویٰ ہے تو مجھے بڑا سمجھو. یہ بھی نہیں ہے بالکل بھی، ایلیٹزم بالکل نہیں ہے اسلام کے اندر. بلکہ اپنے اندر نیک کام کرو، ہر وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو شریعت کے اندر بتایا گیا ہے، جو حرام کیا گیا ہے اس سے بچو، تاکہ اللہ کی نظر میں تمہارا جو ایک آپ کہیں کہ لیول بڑھ سکے. اللہ جان سکے کہ ہاں تم کتنے بڑے لیول کے، کہاں پر تمہاری اسٹینڈنگ ہے، کہاں تم کھڑے ہوتے ہو، کیا تمہاری حیثیت ہے. قبیلے سے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے، کسی چیز سے تمہاری نیشنلٹی سے یا کسی چیز سے بھی کوئی پہچان نہیں ہے تمہاری. ایسا نہیں ہے کہ میں فلاں جگہ سے پیدا ہوا ہوں تو میری بہت بڑی فوقیت ہے، میں عربی ہوں تو میں بہت بڑا شخص ہوں، مجھے بہت بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، یا میں کوئی ہندوستانی ہوں، یا میں کوئی افغانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، بنگالی ہوں تو مجھے کوئی فوقیت بہت زیادہ حاصل ہے، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوتا. یہ چیزیں سب بیکار کی چیزیں ہیں، سب جاہلیت کی چیزیں ہیں، ان کے ماڈرن فارم ہے یہ ساری چیزیں. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور یہ جو بات، اب جو اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کے اوپر رک کر کے غور و تفکر کیا جائے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رک کر کے ڈسکس کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ، مطلب اس وقت جو قریش وہاں پر موجود ہوتے ہیں، قریش مکہ، مشرکین مکہ جو موجود ہوتے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے. جتنے بھی قریش مکہ جن لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، اذیتیں دی ہیں، پریشان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اپنے آپ نہیں سینٹنس دے رہے ہیں رسول اللہ، ان کو انہی کے الفاظ میں انہی کی نظروں میں ذلیل کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، ان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ کیا 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 ہے تم نے، اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اب ان کو بھی پتہ تھا کہ اس چیز کی کیا سزا ہے کلیئرلی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں
تو ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان سے اپنے آپ ان کی نظروں میں ان کو گرا دینا، جھکا دینا ہے کہ ہاں ہم نے واقعہ میں کیا تو بہت زیادہ غلط ہے۔ ان کا جواب دیکھیے، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، خیرہ، ہمارے ساتھ بیسٹ معاملہ کیجیے، بہتری کا معاملہ کیجیے، سب سے بہتر معاملہ ہو۔ سارے لوگ ایک جٹ ہو کر کے آواز میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خیرہ، ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کیجیے۔ اور وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ جو ہے ہمارے مطلب ہمارا جو مطلب ان کے والد کی طرف کو اپنا وہ مطلب ان سے ریلیشن شپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تو ایک ہمارے بہترین بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک بہترین بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ عبد المطلب کے کہہ لیں یا ان کے عبداللہ کے کہہ لیں، یا پھر ان کی اور بھی جو نسلیں ہیں بنو ہاشم کا ہی پورا کہہ لیں، تو ان کے ایک ایک جو میں نے بہت ہم نے شروعاتی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایک ان کے خاندان سے بہترین پرسنالٹی آئی ہے، تو ان پرسنالٹیز کی طرف ریلیٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ سے ڈائریکٹ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ ویسے ہی ہمارے بہت بہترین بھائی ہیں، اور جو آپ کے جو پردادا دادا تھے ان کے آپ کے جو والد تھے وہ سب بھی بہترین لوگ تھے، تو آپ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے۔ ہاں اپنے آپ میں ان ساری باتوں میں اپنے آپ میں یہ ساری چیزیں امپلائڈ ہیں، ہاں ہم تھے غلط، ہم نے بہت آپ کے ساتھ غلط کام کیا ہے، ہم اس کی معافی بھی نہیں مانگ سکتے، اتنے زیادہ شرمندہ ہیں، آپ ہی ہمارے لیے بہت بہترین شخص ہو، آپ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرو۔ اور یہاں پر اب اگر دیکھا جائے تو ان نوئنگلی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے لیے بہترین ہی معاملہ کرو گے، آپ نبیوں والا معاملہ کرو۔ وہ کچھ ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں یہ کرو وہ کرو یوں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ نبی ہیں، نبی جو ہوتے ہیں اپنی امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے اوپر غضب نازل نہیں کرتے ہیں ایک طریقے سے پورا، تو وہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں بہت ہی بہترین، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثربوا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، آج سے تم سارے لوگ جو آزاد ہو، فری ہو تم لوگ، کسی کو تمہارے پر کوئی قید نہیں ہے، تمہارے پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے پر کوئی بلیم بھی نہیں ہے، کوئی آج سے تمہارے پر الزام بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب کو معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جب وہ پہچان جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو کنفیس کراتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ بہت کلوز ہے یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سٹوری پوری ان کی اگر دیکھا جائے تو۔ کبھی وقت ملے گا انشاءاللہ، سیرت کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو ضرور کمپیئر کریں گے، بہت ہی زیادہ۔ اور یہ سوچیے کہ جو سورہ یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، مکہ دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تھی، اور اسی لیے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ٹارچر پریشانیاں ہو رہی تھیں، تو تاکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر سکون ملے، ان کو بتا دیا کہ دیکھو یوسف نے بھی اتنی زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں، بہت بہترین ہے سورہ یوسف ٹرانسلیشن کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو، عربک سمجھ میں آتی تو اور مزہ آتا ہے۔ جو مطلب آپ کہیں پیشنس، جو صبر انہوں نے دکھایا ہے، وہی صبر اللہ تعالیٰ انسٹل کرنا چاہتا ہے، ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بتا دیا صحابہ کرام کو کہ اس طریقے سے صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بہت پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ جو ہیں اللہ کے نبی بنیں گے، اور سارے بھائی ان کے آگے جو ہیں، سارے مطلب پوری امت ہی ان کے آگے جھک رہی ہوگی، سجدہ کر رہی ہوگی خواب دے کر کے، لیکن وہ چیز کب حقیقت میں آئی ہے، کتنے سالوں بعد آئی ہے، اتنے مطلب 20 30 40 سال الگ الگ روایت میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیزیں انڈیور کرنا پڑے گی، پیشنس رکھنا پڑے گا، ساری تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن ہاں انجام جان لو تم، جو یوسف کا ہوا تھا وہی تمہارا ہوگا، تم بھی ان سب کے اوپر فوقیت حاصل کرو گے، ان سب کے اوپر تمہاری بھی ان کے اوپر حکومت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ سارے لوگ تمہارے آگے ہوں گے، تم ان کے لیڈر ہوگے، تم ان کے خلیفہ ہوگے، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یہ ایک وہ کریکٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو کہنا بار بار رک کر کے ہر چیز کو کہاں تک، ایک لمیٹیشن ہے کلاس کی بھی، کہاں تک اس کو ڈیفائن کیا جائے، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذہن میں ہوتی ہے وہ چیز فوراً، اور نبی ہیں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کلچرنگ کی تھی ان کے پاس نہیں ہوگی، فوراً کلک کرے گا ایک دن میں، اور وہی انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں ساری یوسف علیہ السلام والی، فہو یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں سب کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ صاف ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، 2 نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ میں آتا ہے 4 یا 6 یا 8 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھی ہیں نفل، اور سب 2 کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اور ابن عمر کے بارے میں روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کاپی کیا کرتے تھے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جو رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ایگزیکٹلی ویسے ہی. تو حضرت بلال کیونکہ اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس جگہ پر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تھی. تو وہ بتاتے ہیں اس ایگزیکٹ جگہ پر نماز پڑھی تھی جو کعبے کی دروازے والی سائڈ ہے, اس کی اپوزٹ سائڈ جو اس طرف چہرہ کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, تو وہ وہیں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. اور پہلے یہ لبرٹی بھی حاصل تھی کہ کعبہ مطلب اس وقت میں کھلا کرتا تھا, صفائی ہوا کرتی تھی, اندر جا کر کے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ لوگ حتیم میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کو ہی کافی سمجھا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہیں ہمیں مل جائے. لیکن اب رسول اللہ کی امت الحمدللہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کعبے کے اندر جانے کا تو چھوڑ دیے سوال, حتیم کے اندر نماز پڑھنا بھی بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے. بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں ایسے جو وہاں پر نماز پڑھ پاتے ہیں. اگر عمرہ یا حج کے لیے گئے ہوئے تو بہت مشقت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے. لمیٹڈ ٹائم انہوں نے ایک ونڈو رکھ رکھی ہے, اور اپنے حساب سے ٹھیک بھی انہوں نے جس حساب سے مینیج کر رکھا ہے, اور بہتری سے مینیج ہو سکتا ہے حالانکہ وہ, لیکن انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے. اور جس نے کعبے کے حتیم کے اندر نماز پڑھی اس نے ایسا ہی جیسے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھی, کیونکہ وہ بھی کعبے کا ہی پارٹ ہے. اس کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس میں یہ ایک فقہی یہ ہے رولنگ کہ اس میں نماز کس طرف کو پڑھیں, اگر ہم پڑھیں تو کس طرف, کیونکہ کعبے کے باہر تو ہم ہوتے ہیں تو کھڑے کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا. اب جب کعبے کے اندر ہیں تو ہم کس طرف رخ کریں, تو اس میں ہمیں روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا, کیونکہ انہوں نے پوچھا ہوگا رسول اللہ سے, آپ کسی بھی ڈائریکشن میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. چاروں جو دیوار ہیں کسی بھی دیوار کی طرف آپ ڈائریکشن کر کر کے مطلب اپنا چہرہ کر مبارک کر کر کے ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اسی میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جب کعبے کے اندر, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, یہاں پر ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ان کو قریش کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ جو صدانہ اور سیاقہ ہے اس چیز کو کمبائن کر دیجئے اور وہ بنو ہاشم کو ہی دے دیجئے. دونوں چیزیں جو دونوں ڈیوٹی میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک جو چابی رکھنے کی ہے مینٹین کرنے کی اور صفائی وغیرہ کعبے کی وہ صدانہ, اور سقایا جو سقایا ہے جس میں مطلب ہاسپٹیلٹی کی جاتی ہے, کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے, حجاج جو آتے ہیں ان کو, وہ بنو ہاشم کو ہی دے دیجئے, ہم اس کی جو ہے دیکھ ریکھ کر لیں گے, اس ڈیوٹی کو پرفارم کر لیں گے. اب دیکھیے یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ایک بہترین لیڈر کا ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نیپٹزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں ہوں تو میں اپنے ہی قبیلے والوں کو ساری چیزیں دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاموش رہتے ہیں, کچھ کہتے نہیں ہیں ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے, اور پوچھتے ہیں کہ آئینہ عثمان بن طلحہ, کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا جاتا ہے جو کہ بنو عبد الدار سے تھے, جن کے قبیلے میں ہی ہمیشہ سے رہی بنو عبد الدار کے پاس, اور وہی لوگ جو ہیں مینٹین کیا کرتے تھے, وہی اس چابی کو رکھا کرتے تھے, اور ساری صفائی وغیرہ جو ہے انہی کے قبیلے کی ذمہ داری تھی. تو ان کو بلایا جاتا ہے, وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چابی دیتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں عثمان آگے آؤ اور یہ چابی لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو چابی دیتے ہیں تو کہتے ہیں الوفاء البر, آج وہ دن ہے جہاں پر اس جو انسان نے وفا کی اسلام کے ساتھ رہا ہے اس کو اس حساب سے اس کے جو اچھے کام ہیں اس کو اس کی وفا دی جائے, اس کی جزا دی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ وحی آ جاتی ہے, جبرائیل امین آ جاتے ہیں, اور اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے, خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی کے خاندان کے پاس, آپ ہی کی نسل کے پاس یہ ساری ذمہ داری تا قیامت تک رہے گی. تا قیامت تک, کچھ سال نہیں بتاتے ہیں, قیامت تک کے لیے آپ ہی کی پیڑھی میں آپ کی نسل کے اندر رہے گی یہ ساری ذمہ داری جو ہے صدانہ کی, وہ آپ ہی کو دی جاتی ہے. اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت میں سے, جو نبوت کی نشانیاں ہیں ان میں سے اگر ہم کہیں تو ایک ہی بات بن سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی آج بھی 1400 سال ہو چکے ہیں اور وہ بات ویسی ہی ٹرو ہے, سچی ہے. بنی عبد الدار کا جو یہ قبیلہ تھا حضرت عثمان بن طلحہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے قبیلے کے اندر آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اسی قبیلے کے اندر وہ چابی ہے, وہی آپ کہیں کہ ٹریڈیشن ہے, وہی لوگوں کے پاس چابی رہتی ہے, وہی آ کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں, کھولتے ہیں, اور صفائی ستھرائی وغیرہ کی جاتی ہے. ایون جو وہاں کا کنگ ہے, بادشاہ, اتنی زیادہ جابر طریقے سے چلا رہا ہے, اب تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں باتیں, ہر چیز کو چینج کر رہا ہے, لیکن اس کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چینج کر دے یا وہ زبردستی لے لے. کسی بھی وہاں پر جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ ان کے قبیلے سے لے لیں وہ چابی, اور یہ ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اور یہ آپ کہیں کہ ابھی جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں 2024 میں, جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں جون کے مہینے میں, تو پچھلے ہی ہفتے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ہفتے کیا کچھ 2-3 دن پہلے ہی یہ خبر آئی ہے کہ اس کے جو کعبے کی جو کی کو پروٹیکٹ کرنے والے جو پروجنی سے آ رہے ہیں, اسی آپ کہیں قبیلے سے آ رہے ہیں, ان کی حضرت عثمان بن طلحہ سے 109 ان کی 109ویں پیڑھی سے جو ایک آپ کہیں کہ ان کے پرپوتوں میں ہوں گے, ان کا ابھی انتقال ہوا ہے 3-4 دن پہلے ہی, میں نے وہ نیوز پڑھی تھی, شیئر بھی کی تھی.
تو میں فوٹو لگا دوں گا، وہ آ بھی جائے گا۔ تو وہ 109ویں پیڑھی ہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ اکلوتی ایسی وہ ہے پیڑھی جن کے بارے میں ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ ہاں یہ صحابہ کرام سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں۔ باقی تو بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو زبردستی بنانے کے لیے اپنا جو ہے شجرہ ملاتے ہیں صحابہ کرام سے۔ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز وغیرہ، صحابہ کرام سے ملاتے ہیں، کوئی حضرت ابوبکر سے ملاتا ہے، کوئی حضرت عمر سے ملاتا ہے، کوئی حضرت علی سے ملاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں بھی ہمیں اوتھینٹکلی، میری نالج کے حساب سے تو مجھے نہیں پتہ ہے جو اوتھینٹکلی ہمیں پتہ ہو۔ یہ سب اپنی اپنی فضیلتیں لینے کے لیے زبردستی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی کا بھی اوتھینٹکلی پروون نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیے، یہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں، مطلب یہ ایک ایسا خاندان ہے جن کے پاس اوتھینٹکلی نسل در نسل چلی آ رہی ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے ان کے پاس، اور انہی کے پاس وہ رہتی ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 109ویں پیڑھی سے تھے جن کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد اب کچھ دن کے اندر میٹنگ ہوگی، تو وہاں پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اگلی جو چابی، مطلب اگلا جو شخص ہوگا اس خاندان میں سے کون ہوگا جس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ جو کعبے کی چابی ہے وہ ان کے پاس رہے، اور وہ جو ایک وقت ہوتا ہے اینولی اس کو کھول کر کے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کو صاف وغیرہ کیا جائے۔ اب اسی میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ جب دے لیتے ہیں، ان سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں قریش مکہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے کعبے پر جا کر کے چڑھو اور جا کر کے اذان دو، جو کہ آپ کہیں کہ یہ ایک اور دوسری چیز ہے جو سیرت کے اندر بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اس کے اندر ایک اسلام کے اندر ایک اسلام کے اندر تو مطلب کوٹ یوز کی جاتی ہے علماء کرام کی طرف سے، یا کہیں آپ فقہ میں یوز کی جاتی ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسے آپ کے اعمال ہوتے ہیں، آپ جیسی کوششیں کرتے ہیں، اس کی جزا بھی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ویسی ہی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں توحید کی آواز بلند کی ہے کہ جس وقت میں اس توحید کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے ان کو مارا جاتا تھا، ان کے اوپر شدید تکلیفیں ہوا کرتی تھیں، بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، اوباش بچوں کو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں تکلیفیں جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کی تکبیر بلند کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا آنر کیا ہے کہ آج آئیں، سب کے اوپر فوقیت ان کو دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جائیں آپ کعبے پہ جا کر کے اذان دیں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کعبے پر چڑھتے ہیں اور کعبے پر چڑھنے کے بعد اذان دیتے ہیں، اور سارا معاشرہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے ان کی روحیں کھینچ لی ہوں، سب بالکل خاموشی سے کھڑے ہوئے بنا اپنی پلک جھپکائے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے سنتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں بھی یہ موقع دے جنت میں جب ہم جائیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے، جو خوبصورت اذان تھی، اس کو ہم سنیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو جب اذان دیتے ہیں، ایک بہت ہی ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے میں کلاس ختم کرتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر قریش کے 3 لیڈر کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت میں، جو میں نے بتایا حضرت ابو سفیان کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 بنو مخزوم کے 2 لیڈر کھڑے ہوتے ہیں، ایک الحارث بن ہشام اور ایک عتاب بن اسید۔ یہ الحارث بن ہشام جو ہے یہ اس کا ابو جہل کا، حضرت کہہ رہا ہوں ابو جہل کا یہ پورا فل بردر ہے، سگا بھائی ہے۔ تو یہ دونوں بنو مخزوم سے ہیں، الحارث بن ہشام اور عتاب بن اسید۔ عتاب بن اسید جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اذان پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ میرا باپ اسید جو تھا وہ مر گیا، اگر زندہ ہوتا تو یہ چیز دیکھ کر کے مر جاتا، اگر نہیں مرا ہوتا تو کہ ہمارے اوپر جو بنو مخزوم کے ہیں یا بڑے بڑے اشرافیہ جو ان کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، کس کو؟ ایک حبشی غلام کو۔ تو ان کے لیے تو بہت زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام بھی نہیں قبول کرا تھا، ان کے لیے بہت آکورڈ سی چیز تھی، اور اچھا ہوا میرا باپ زندہ نہیں، اگر زندہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مر جاتا۔ الحارث جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، الحارث بن ہشام، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص سچا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں اگر اس سے شخص سچا ہوتا تو میں اس کو قبول کر لیتا، اس کی دعوت کو۔ ٹرولی وہ اپنے دل سے یہی مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ سچی نہیں ہے۔ ابو سفیان ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ابو سفیان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری زبان جو ہے سیل ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، میری زبان بند ہے، مجھے یہ گمان ہے کہ اگر میں کچھ بھی کہوں گا تو یہ بات خبر جو ہے وہ محمد تک پہنچ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے اگلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لوں گا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جاتے ہوتے ہیں، نکلتے ہیں جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس سے نکلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے تینوں، اور رسول اللہ تینوں کے ایک ڈائلاگ بتا دے کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ جبرائیل امین رسول اللہ کو بتاتے ہیں، رسول اللہ ان کو بتا دیتے ہیں۔ اب وہ جو تھے ان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، ہوناک ہو جاتے ہیں وہ بالکل۔
فوراً اسی وقت یہ دونوں جو ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں، الحارث بن ہشام اور عتاب بن اسید، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم نے یہ خاموشی میں صرف 3 لوگوں نے یہ بات کی اور کوئی ہلا نہیں ہے یہاں سے، اور آپ نے وہاں سے کیسے سن لی، تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے واقعات ہیں، کافی بڑے بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اندر جو بھی کمیاں غلطیاں ہوئی ہیں بحیثیت انسان، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔